تجھے رب نے کیا بنایا، تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ آقا کی ایک حیثیت نہیں ہے بلکہ دو حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ حقیقتاً نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے۔ ہماری تخلیق مادوں سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، ہوا سے ہوئی ہے۔ چار عناصر اللہ رب العزت نے جمع فرمائے۔ مٹی لی گئی، مٹی کو پانی میں گوندا گیا، ہوا میں سکھایا گیا، آگ میں تپایا گیا، اور پھر پانچواں اس میں روح ڈال دی گئی، انسان کی تخلیق ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اصل اور سرکار کی حقیقت مٹی سے نہیں ہے۔ یہ مٹی آپ کا بشری لباس میں آنا یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن سرکار کی جو حقیقت ہے، سرکار کو جو پیدا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، جو سرکار کی تخلیق فرمائی وہ نور سے فرمائی۔ تو پہلی حیثیت نبی پاک کی جو حقیقتاً ہے، جو حقیقت کے اعتبار سے ہے، وہ حضور کا نور ہو رہا۔ اور دوسری حیثیت ہے آپ کا لباس بشری میں خاکدان گیتی پر تشریف لانا، ظاہراً آپ کا بشر ہونا۔ اور دونوں صورتوں کو قرآن عظیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایک آیت کو مانتے ہیں اور دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جب نور کی بات ہوتی ہے تو رب کائنات اپنے محبوب کو نور بھی فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اور اس پر تمام مفسرین اکرام کا اجماع ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس پر کسی کا اختلاف نہیں، حتیٰ کہ آپ غیروں کی بھی تفاسیر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملیں گا کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور دوسری حیثیت بشر کی جو بات ہے، بشری حیثیت ہے، اس کو بھی قرآن نے واضح کیا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ظاہراً ظاہری صورت میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو حیثیت یہاں بیان کی، اور اس پر ہمارے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی وضاحت سے سن لیجئے آپ۔ ہمارے اس صدی کے سب سے بڑے امام، جو اپنے صدی کے مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفکر بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور اس دور کا ہم انہیں سب سے بڑا عالم جانتے ہیں، جس سے میری مراد حضور سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو حضور کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے حضور کی بشریت کا اظہار کیا ہے، ہم قرآن کی اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ تو ہم نہ گمراہوں میں ہوتے ہیں نہ ہم کافروں میں ہوتے ہیں، ہم نبی کی دونوں حیثیتوں کو مانتے ہیں، اور اس میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نور ہے اور ظاہراً آپ بشر ہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں پھر قرآن کی ایک آیت لائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تم نبی کو نور مانتے ہو۔ ارے قرآن میں دیکھیے صاحب، حدیث کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کہا بتائیے قرآن میں کیا ہے، تو کہتے دیکھیے پارہ نمبر 16 ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اسکرین نہیں لگایا ورنہ میں کچھ بولتے ہوئے مولوی کو دکھاتا۔ مولوی توصیف الرحمان ایک بہت بڑے سعودیہ کے علامہ ہیں، میں نے ان کا رد بھی کافی کیا ہے، وہ انہوں نے بڑی زور لگایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کہتے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو آپ کیا نور نور کی رٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں؟
ہم نے کہا 2-3 جواب ہے اس کے, میں نے بڑی تفصیل سے جواب دیے لیکن وہ موقع بھی یہاں نہیں ہے. ہم نے کہا پہلی بات, ہم نبی کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے لیکن ظاہراً بشر ہے اور ہماری طرح بشر نہیں ہے, خیر البشر ہے, سب سے بہترین بشر ہے. ایسے بشر کہ کسی بشر سے ان کی مشابہت اور مثال دی ہی نہیں جا سکتی, پہلی بات. اور دوسری بات, قرآن کی آیت پڑھتے ہو, بعد کا ٹکڑا بھی تو پڑھ لیا ہوتا مولوی جی. بعد کا ٹکڑا ہی واضح کر دے رہا ہے کہ نبی بشر ہے تو تمہاری طرح نہیں ہے, کیونکہ آگے اللہ کیا فرماتا ہے اسی آیت کے بعد کا حصہ ہے, یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی حکم ہو رہا ہے کہ محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں, اور فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو یہ آیت نے بتا دیا کہ میں بشر ہوں, تمہاری طرح نہیں ہوں کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بشر ہونا بھی الگ ہے. اچھا اس میں دیکھیے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارا بشر ہوں, کہنا تو یہ چاہیے تھا انما بشرun, بس ختم ہو جانی تھی بات. اور انما بشرun, محبوب کہہ دے میں بشر ہوں, بے شک میں بشر ہوں. فرمایا یہ نہیں مثلکم, تمہاری طرح. تو حقیقت ہونا اور ہوتا ہے, طرح ہونا اور ہوتا ہے. اب میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے دوں, جیسے کہ بھائی مولانا نعیم الدین صاحب بیٹھے ہوئے, حال اتفاق کی بات ہے کہ کالے امامے میں, عموماً گرین امامے میں ہوتے ہیں. غلام یاسین صاحب بیٹھے, یہ بھی گرین امامے میں. اب میں مثال میں کہوں کہ بھائی مولانا نعیم صاحب جو ہے یہ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ ہے, اور انہی کی طرح غلام یاسین صاحب بھی ہے, تو یہ ایک ہی ذات ہوئی کہ الگ الگ ہوئی؟ بولیے بھائی. طرح ہونا مطلب, اور آسان کر کے بتا دوں, بھائی کوئی شخص آپ کو مل جائے اور وہ شکل و شبات میں میری شکل کی طرح اس کی بھی شکل, تو آپ کہتے بھائی آپ بھی فاروق رضوی کی طرح ہے, آپ فاروق رضوی کی طرح دکھتے ہو, فاروق رضوی کی طرح ہو, تو پتہ چلا فاروق رضوی نہیں ہے, فاروق رضوی ایک الگ ذات ہے, یہ اس کی طرح ہے. تو کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں, دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں, حقیقت میں بشر نہیں ہوں. حقیقت تو کچھ اور ہے, حقیقت میری نور ہے, اور یہ میرا رب کہہ رہا ہے کہہ دو تو میں رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں. تو اے پروردگار تو اپنے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے, خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ نبی بشر ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ فرما دے گا تو سند ہو جائیں گی, نبی کہیں گے تو عاجزی ہوگی. تو کہا نبی تم عاجزی کرو, میں نہیں کہتا, میں کہوں گا تو سند ہو جائیں گی. اور میں ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ یہ بشر کہنے کی ضرورت کیوں پڑی, جب قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. پھر کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک اللہ نے نہیں بھیجا, انا ارسلناک ہم نے نہیں بھیجا مگر کیسا, شاہدا چشمدید گواہ بنا کر, حاضر و ناظر بنا کر, اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا, وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا, اور ہم نے آپ کو چمکدار سورج کی طرح بھیجا, ہدایت کی طرف بلاتا ہوا اور چمکدار سورج سے مثال دی. تو یہاں بھی نور کہا, تو کئی جگہ نور سے بھی خطاب کیا, تو یہاں بشر کہلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو جانا پڑے گا. اور پس منظر یہ ہے کہ آپ قرآن کھولیے, پارہ نمبر 3 دیکھیے, اور سورہ بقرہ نکالیے, اور آیت نمبر 258, تو آپ کو ایک مناظرہ قرآن میں ملے گا. اور یہ مناظرہ ہو رہا ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان. مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ نمرود نے خدائی دعویٰ کر لیا ہے, کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے گئے. اب جب مناظرہ شروع ہوا تو قرآن اس پورے مناظرے کی رودات بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ابراہیم نے مناظرہ کیسا کیا. رب فرماتا ہے علم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک, اے حبیب ذرا یاد تو کیجئے, اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو پتہ چلا کہ یہاں رسول اس مناظرے کو دیکھ رہے تھے. بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی, لیکن نبی موجود ہے. علم تری, اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کیا نہیں دیکھا؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک, کہ جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا, ابراہیم سے لڑ رہا تھا, اس کے رب کے بارے میں
जबकि अल्लाह ने उसको हुकूमत मुल्क अता फरमाया। और जब इब्राहिम से उसने हुज्जत की, इस काला इब्राहिम और रब्बिल्लज़ी युही व युमीत, तो इब्राहिम ने उसको हिज्जत तमाम करते हुए कहा कि ए मरदूद सुन, ए नमरूद सुन, तू कहता है तू खुदा है? नहीं, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। जिंदगी और मौत का वही मालिक है, मेरा वो खुदा है। तफसीरों में आता है कि उसने 2 कैदी बुलाए, कहा तेरा क्या मामला है? कहा कल मुझे आज़ादी मिलने वाली है। और तेरा क्या मामला है? कहा कल मुझे सजाए मौत होने वाली है। कहा जा तुझे आज़ाद किया, और जिसको छोड़ने वाले थे, छुट्टी होने वाली थी जिसकी, कहा इसको मौत की सजा दे दो। कहा देखा, कल जिसकी आज़ादी थी उसको मौत दे दी, और कल जिसको मौत मिलने वाली थी उसको जिंदगी दे दी। मैं हूं ना, काला ना ही वो उम्मीद, कहा मैं ही जिलाता भी और मैं ही मारता भी हूं। हालांकि यह मस्खरापन था, ये ना जिलाना था ना मारना था, लेकिन तब भी उसने दावा किया कि देखो मैं भी जिलाता हूं मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते बेशक इसकी बचकाना इस बकवास का जवाब दे सकते थे, मगर जवाब नहीं दिया। आगे बढ़कर कहा काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिकी फ़आती बिहा मिनल मग़रिब, कहा कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में डुबाता है। तू रब है तो मशरिक से निकाल सूरज को। मेरे रब को तो ये ताकत है कि मशरिक से सूरज निकाले, मगरिब में गुरूब कर दे। अब अगर तू रब है तो मगरिब के डूबे हुए सूरज को निकाल के बता। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता है कि काफिर शर्मिंदा हो गया, उसके पास ये पावर नहीं था कि जो सूरज मगरिब में डूब गया उसको दोबारा बाहर नहीं निकाल सकता था। लेकिन हजरत इब्राहिम के ज़माने से लेकर रसूलुल्लाह तक ये वाक़यात यहूदियों की भी ज़बानों पर थे, ईसाइयों की भी ज़बानों पर थे। ये तस्करे तौरेत में भी मौजूद थे, इंजील में भी मौजूद थे कि इब्राहिम ने हुज्जत तमाम करते हुए कहा था रब वो है जो डूबे हुए सूरज को भी निकाल सके। ये ज़हनों में बात बैठी थी कि रब वो है जो डूबे हुए सूरज को निकाल सके। अब खैबर से जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे, मकाम सहबा आया, अली से कहा अली मैं आराम करना चाहता हूँ। मौला कायनात बैठ गए, जानू पे सरकार ने सर रख दिया। वाक़यात मालूम है आपको। और नमाज असर कज़ा हुई, जब नबी की चश्मे मुबारक खुली, अली क्यों रो रहे हो? आका मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। बस इशारा किया, सूरज पलट आया। तो शक था कि मुस्तफ़ा सूरज पलटा रहे हैं। इब्राहिम ने कहा था रब वो है जो सूरज पलटा सकता है, तो मुस्तफ़ा को खुदा ना कह दे तो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब कह दे मैं तुम्हारी तरह बशर, खुदा मत समझ लेना मुझे। अगर ये मोजेज़ात देखो तो खुदा ना समझ लेना, तो इसलिए मैं कह दे रहा हूं, मेरा रब कहलवा रहा है, महबूब कह दे मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो काफिरों से कह दिया कि देखो मुझे खुदा ना समझो, और जब तुम ईमान ले आओ, तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, तो फिर मुझे अपनी तरह मत समझो।